أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. عالم مادیت کی بلندیوں پر عالم مادیت کی انتہائی بلندیوں پر جب روشنیوں کا اختتام ہوا، جب روشنی کو اپنی منزل ملی، قرآن کریم نے اسے سراجا وہاجا کہا. وہاج کے کیا معنی ہے؟ جی بہت ہی اتنا پیارا ترجمہ کیا نا، منہ چنو آپ کا یقین کرنا. میرے بزرگ نے اتنا پیارا ترجمہ کیا کہ میری روح جھوم اٹھی. ہائے بہت ہی چمکنے والا، وہی کہا نا آپ نے، لیکن بس خود ہی چمکنے والا. بہت ہی عالم مادیت کے علمی تصور پر، عالم مادیت کی انتہائی بلندی پر جب روشنی کو منزل ملی تو اس نے سراجا وہاجا کا عنوان پایا. چمکنے والا، بہت ہی چمکنے والا. لیکن عالم روحانیت کی بلندیوں پر جب روشنی کو اپنی منزل ملی تو فرمایا سراجا منیرا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. عالم مادیت پر روشنی کے انتہائی تصور نے سراجا وہاجا کا عنوان پایا، یعنی بہت ہی چمکنے والا. لیکن عالم روحانیت پر روشنی کو جب منزل ملی تو اس نے سراجا منیرا کا عنوان پایا، خود بھی چمکنے والا اور اپنے ماحول کو بھی چمکانے والا، انسانیت کے ہر گوشے کو پرنور کرنے والا. ہم نے یہی بات جب میں نے کہی تو ایک دوست دور کھڑے ہوئے کہنے لگے اس کا مطلب پاکستانی دوست ہے، جہاں پاکستانی ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. آپ یقین فرمائیے، انڈیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، دوسرے ملکوں کے مسلمان بڑی متانت اور سنجیدگی سے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اور پاکستانی مسلمان اور سنجیدگی سے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، اور پاکستانی مسلمان ہو کے بیٹھتا اور انتظار میں ہوتا کہ موقع ملے میں ڈنک ماروں. کھڑا ہوا کہنے کا اس کا مطلب یہ کہ آپ حضور کو نور مانتے ہیں نا؟ خدایا، میں نے کہا صرف حضور کو نور مانتا ہوں. اس نقطۂ نظر سے اگر تو پوچھے نا، میں تو سارے صحابہ کو نور مانتا ہوں. اس نقطۂ نظر سے اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں تو سارے صحابہ کو نور مانتا ہوں نا. میرے عزیز دوستوں، میں نے وہاں یہ بات بھی کہی، کسی نے پانی پہ محنت کی،
کا مقام دیا، کسی نے مٹی پہ محنت کی، تاریخ کے دامن میں اسے جگہ ملی، کسی نے پانی پہ محنت کی، تاریخ نے اسے احترام کی نظر سے دیکھا، کسی نے ہوا پہ محنت کی، تاریخ نے اسے بھی احترام کی نظر سے دیکھا، کسی نے لوہے پہ محنت کی، تاریخ نے اسے بھی احترام کی نظر سے دیکھا۔ تاریخ آج گھڑیوں کے موجب کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، ٹیلی فون کے موجب کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، ریڈیو کے موجب کو احترام سے یاد کرتی ہے، ہائیڈروجن اور ایٹمی ذرات کا پتہ ڈھونڈنے والوں کو، مٹی پر محنت کرنے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ جس نے مٹی پر، پانی اور ہوا پر اور آگ پہ محنت کی، اگر اسے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو پھر جس نے انسان کو قیمتی بنایا اسے احترام کی نظر سے کیوں نہیں دیکھا جائے؟ اس قادر دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے واجب الاحترام ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت سے ہر انسان کو عزت ملی، وقار ملا اور زندگی کا ہدف ملا۔ انسان کی آنکھوں سے اگر پانی خشک نہیں ہوا، اگر انسان محسن خوش نہیں بنا، اگر محسن صنعت ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، اسے عبداللہ کے یتیم کا احترام کرنا چاہیے کہ محمد عربی محسن اسلام نہیں ہے، محسن انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ میرے عزیز دوستوں، چکماک کی لکڑی سے جو چنگاری پھوٹی اس سے دیا تو جلا، اس سے شعلہ تو بھڑکا، اس سے چراغ تو روشن ہوا، اس سے لیمپ تو جلا، اس سے گیس تو جلا، اور پھر وہ ترقی کرتی گئی کارخانوں اور مشینری کی صورت میں سامنے آ کر یہ شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے پڑے۔ جب ستارے روشن ہوئے تو ان کی انجمن آرائی میں کئی اور ستارے بھی جگمگانے لگے۔ ماہتاب نے ستاروں کو یا سورج نے ستاروں کو چمکایا، لیکن جب وہ روشنی سورج پہ پہنچی تو اب سورج کے آگے کوئی سورج نہیں رہا۔ آدم سے یونس کا چراغ تو جلا، شیش کا چراغ تو جلا، یعقوب و یوسف کا چراغ تو روشن ہوا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا چراغ تو روشن ہوا، کلیم اللہ اور ذبیح اللہ کا چراغ تو روشن ہوا، لیکن جب وہ روشنی اپنی منزل مقصود کو پہنچی، محمد عربی کو پہنچی، تو اب اس کے بعد محمد عربی کے بعد نبوت کا کوئی چراغ نہیں جلے گا۔ رب العالمین کو اپنی توحید کی وسعت و تکمیل پر کائنات انسانی کی تخلیق کا تصور، اسے عملی جامہ پہنانا چاہا رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ہم نے اس لوح تقدیر پر اس کے کردار کا اور سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس مخلوق میں تو فرعون ہوں گے، فرعونہ ہوں گے، اس مخلوق میں تو ہلاکو آئے گا، چنگیز آئے گا، اس مخلوق میں تو ہٹلر اور مسولینی جیسے مفسدین آئیں گے جو خون بہائیں گے۔ تو یا اللہ تیری تسبیح اور تحمید تو ہم کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو خون بہائے گی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ رب العالمین نے فرمایا جو راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نے ظلم و تشدد کی راہ اپنا کر ناحق خون بہانے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کی ہسٹری کو پڑھا، لیکن میری مرضی پر خون دینے والوں کا کردار کیوں نہیں پڑھا؟ تمہیں قابیل نظر آیا حابیل کیوں نہیں؟ تمہیں فرعون نظر آیا کلیم کیوں نہیں؟ تمہیں قارون نظر آیا ابراہیم کیوں نہیں؟ تمہیں ابو جہل نظر آیا میرا محبوب کیوں نہیں؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ ماشاء اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، طلب پوری ہو گئی کائنات انسانی کی تخلیق کی، گھی میسر آ گیا۔ اب گھی کے بعد حلوہ تو بن سکتا ہے، پراٹھے تو بن سکتے ہیں، گھی نہیں۔ محمد عربی کے بعد ابو بکر جیسے میٹھے کردار تو آ سکتے ہیں، فاروق و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و حسن و معاویہ جیسے محبوب اور میٹھے کردار تو بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم،